رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ نصیحت کی تھی جو مجھے اور آپ کو بھی یاد رکھنی چاہیے، وقت کی قدر کرے، اس کی تنظیم، اس کی ترتیب بنائیں۔ پلاننگز انسان کو بلندی تک لے جاتی ہے۔ وقت ضائع کرنے والی قومیں کبھی بلندی حاصل نہیں کرتی۔ من علامت المقت ضیاع الوقت، کسی کے بدبخت ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وقت کو ضائع کرتا ہے۔ ہو رمضان اور ہو مسلمان اور لڈو لے کے بیٹھا ہو، یعنی اس کا کیسے سمجھ میں نہیں آتی کہ رمضان کا مہینہ ہے، تراویح پڑھ کے آئے ہیں، دوست اکٹھے ہوئے ہیں، اچھا آؤ ذرا تھوڑی سی گپ شپ لگا لیں۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ رمضان کا مہینہ اور گپ شپ؟ آپ اس کے پاس بیٹھو، میرے بھائی مجھے کوئی نصیحت کی، آپ پسند فرمائیں گے کہ میں آپ کی خدمت میں کوئی اچھی بات پیش کروں؟ رمضان کا تو مہینہ ہے، ریفریشر کورس ہے، 11 مہینے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ سلف صالحین وقت کی کتنی قدر کیا کرتے ہیں۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے، جب ایک شخص جا رہا تھا، ایک شخص نے کہا اچھا رکو ذرا میری باتیں سن لو۔ کہتے اچھا تم سورج کو پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ یہ غروب نہ ہو جائے، کیونکہ میں نے بہت سارے نیکی کے کام کرے، غروب ہو گیا تو کون کرے گا، تو میں تم سے باتیں کر لیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلی چیز شبابک قبل حرامک، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ کر لو سجدے جوانی میں، سنا ہے کہ بڑھاپے میں اشارے ہی ہوتے ہیں، آج وقت ہے سجدے کر لو۔ وصحتک قبل سقمک، آج صحت ہے، بیماری سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ بیماری آ جائے، بڑے سے بڑے کڑیل جوان جو ہیں وہ حرکت نہیں کرتے، اس صحت سے فائدہ لینا چاہیے۔ وغناک قبل فقرک، فقیری سے پہلے غنا کو غنیمت جانو۔ وفراغک قبل شغلک، آج فارغ ہو کل کو مشغول ہو جاؤ گے، فراغت کو غنیمت جانو، اس سے فائدہ لو، لمحات کو استعمال کرنا جانو۔ وحیاتک قبل موتک، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، اسے ملتا کیا ہے؟ 5 انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفرت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر، اگر کسی کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں سب کے سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 4 دوسرے انعام کیا ہے؟ صحابہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، وہ امیر صحابہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مال زیادہ ہے، ہمیں بھی کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ ہم ان کے برابر نیکیوں میں ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہو گے، جو درجہ حج کا انہیں ملتا ہے تمہیں بھی ملے گا، جو عمرے کا اور جہاد اور صدقے کا انہیں ملتا ہے تمہیں بھی اللہ عطا کریں گے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کیا کریں۔ گنتی کے 3 سے 4 منٹ ہیں، آیت الکرسی پڑھیں، تسبیحات فاطمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھا کریں۔ کہ صحیح بخاری کی روایت ہے والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، جب بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا کرتے ہیں اور فرشتے کتنے ہوتے ہیں، یہ 2 باتیں بڑی کمال کی ہیں۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت کو اگر ساتھ ملا لیں کہ اللہ کے ذکر کی مجلس کو تلاش کرنے کے لیے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، جن کی تعداد اتنی ہے حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کا جتنا خلا ہے وہ فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ اب اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ دعائیں وہ 3 کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، یا اللہ اسے معاف کر دے، اللہم ارحم، اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما۔ میں اور آپ کتنی منتیں کرتے ہیں لوگوں کی دعا کرنا، یہاں کھربوں فرشتے بغیر کہے ہی دعا کر رہے ہوتے ہیں، منٹ صرف 4 لگتے ہیں۔ میں بڑے ہی ادب سے آپ سے گزارش کروں گا اپنی زندگی کا معمول بنائیے،
نماز کے بعد تسلی سے ذکر مکمل کر کے ہی آپ سنتیں پڑھیں، گھر جائیں۔ ہاں کوئی شرعی مجبوری ہے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن معمول آپ کا یہ ہونا چاہیے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 874 اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 897۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کان یقعد فیما بین السجدتین، آپ دو سجدوں کے درمیان بیٹھا کرتے، اور کتنا بیٹھتے؟ نحوا من سجودی، جتنا سجدہ لمبا کرتے اتنا ہی وقت دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں لگاتے۔ کتنا وقت ہونا چاہیے پھر؟ کیا سر اٹھا کے زمین پہ مارنے سے؟ ویسے بات تو صحیح ہے، آج کل لوگ سجدہ بھی اتنا ہی خیر کرتے ہیں، جو سر اٹھا کے سجدے سے زمین پہ دے مارتے ہیں ان کے سجدے میں بھی اتنا ہی ٹائم بیچاروں کے لگتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے ینقر نقر الغراب، یہ منافق کی نماز ہے جو ٹھونگے مارتا ہے جس طرح کوا اپنی چونچ مارتا ہے زمین۔ یہ تو مومن کی نماز نہیں، منافق کی نماز بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر بیٹھتے، وَكَانَ يَقُولُ، اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے آپ یہ کہتے، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ کیا کہا کرتے؟ ایک مرتبہ سب بھائی دہرا لیں، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ میں دوسری روایت کے ساتھ ملا کے اس کے معنی کو واضح کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ وضو کرے، دو رکعتیں پڑھے اور یہ کہہ دے رب اغفر لی، رب اغفر لی، کیا کہہ دے؟ دو مرتبہ۔ رب تعالیٰ دو مرتبہ اپنے بندے کی زبان سے الفاظ جب سنتے ہیں تو دو ہی انعام دے دیتے ہیں۔ پہلا انعام اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں اندرو، میرے فرشتوں دیکھو، علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، آج میرے بندے کو یقین ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ گواہ رہنا فرشتوں، اور ایک مرتبہ سارے اس کو دیکھ بھی لو، یہ ہے میرا بندہ، تم گواہ بھی بن جاؤ اور دیکھ بھی لو میں کرنے کیا لگا ہوں۔ پھر اللہ بندے سے مخاطب ہوتے ہیں، عبدی، او میرے بندے، اعمل ما شئت فقد غفر لک، جو بھی تو نے آج تک گناہ کیا ہے نا، جاؤ میں ان فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے معاف کر دیا۔ تو ہم دو سجدوں کے درمیان کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ پڑھ کے سنائیے ذرا، رب اغفر لی۔ سچ بتائیے، اگر ان الفاظ پہ میرا رب راضی ہو جائے اور میری زندگی کے ساری سیاہیوں کو ختم کر دے، آپ کی زندگی کے ساری سیاہیوں کو ختم کر دے، بھلا میرے اور آپ سے بڑا کو خوش نصیب ہوگا؟ لیکن آج امت کو کیا ہو گیا ہے، وہ امت یہ دعا بھی نہیں پڑھتی۔ دعا تو تب پڑھے وہ بیٹھتے کوئی نہیں، سر اٹھایا اور زمین پہ دے مارا۔ اور دوسری دعا جو سنن ابی داؤد کی روایت ہے 850 نمبر اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 898 نمبر پر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقول بین السجدتین، آپ دو سجدوں کے درمیان یہ دعا بھی پڑھتے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ یہ دو روایتوں کا ایک مجموعہ ہے، بعض نے اس روایت میں کلام بھی کی ہے اور بعض نے اس کی تصحیح بھی کی ہے۔ اس روایت کے ایک معنی کو ذرا چند لمحات کے لیے سوچیے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ مجھے اپنی رحمت کی برکھا کا مستحق بنا دے، اے اللہ میں بیمار ہوں، نفسیاتی یا روحانی یا جسمانی، عافی نہیں، اللہ عافیتیں دے دے، اے اللہ میں بھٹکا ہوا ہوں اگر کسی چیز میں، اللہ ہدایت دے دے،
اے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، تو ساری دنیا کو رزق دیتا ہے، مجھے بھی رزق عطا کر دے۔ اے اللہ میری کمی کوتاہی کو وجبرنی، کمی کوتاہی کو پورا کر دے، ورفانی، اور میرے لیول کو تھوڑا سا بلند کر دے، میرے سٹیٹس کو اچھا بنا دے۔ سچ بتائیے جو آپ نے دعائیں سنی ہیں یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جواب دیجیے، نکل کو بیٹھے تو پڑے نا۔ بخشش کی دعا، رحمت کی دعا، عافیت کی دعا، ہدایت کی دعا، رزق کی دعا، کمی کوتاہی کو پورا کرنے کی دعا، اور پہلے سے اچھے سٹیٹس میں جانے کی دعا، 7 قسم کی دعائیں جو بندہ 2 سجدوں کے درمیان مانگتا ہے، اگر انسان کی یہ قبول ہو جائیں تو اس انسان سے بڑھ کے کون خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ میں چاہوں گا کہ 1 منٹ پہ دونوں دعاؤں کو دہرا لیں۔ رب اغفر لی، شرمانا نہیں ہے، آپ میرے بھائی ہیں۔ اگر وہ ایک شخص تھا نا بار بار کہتا تھا یا اللہ میں تجھ سے راضی، یا اللہ میں تجھ سے راضی، وہ ایک بندہ کہتا ہے کیا تم ہر وقت یہی کہتے رہتے ہو؟ وہ کہتا چھوڑو یار، میں ہر وقت اس لیے کہتا ہوں اگر آگے سے 1 مرتبہ اللہ نے کہہ دیا نا میرے بندے میں تجھ سے راضی، میرا کام بن جانا ہے۔ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر 1 مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا میں نے معاف کر دیا تو میری اور آپ کی آخرت خوبصورت بن جائے گی۔ دہرائیے 1 مرتبہ، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ اور دوسری دعا، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ بعض روایات میں الفاظ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فجر کی نماز کے بعد لوگ آئے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کہتے ہیں آئیے، کہتے نہیں گھر والے آرام نہیں کر دیں۔ تو عبداللہ بن مسعود غصے میں آئے، کہتے تظنون ان اہلی من الغافلین، تم سمجھتے ہو کہ میرے گھر والے غافل ہیں، وہ ابھی تک بیٹھے اللہ کا ذکر۔ جس قوم کے اندر اللہ عز و جلال نے محبت اپنی رکھ دی ہو، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جس کو جنت کی تڑپ ہے اس کو نیند کیسے آتی، اس کو جہنم کا خوف ہے اس کو نیند کیسے آتی۔ سو جاؤ، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن نماز کے وقت یہ معیار ہے، مقیاس ہے، میزان ہے۔ جس بندے کو نماز کے وقت جو ہے بیداری نہیں ہوتی اسے اللہ سے توبہ کرنی، اسے اللہ عز و جلال کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے۔ کس طرح امت سسکیاں لے رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ الایدی العاملہ، کام کرنے والے ہاتھ مسلمانوں کے پاس، سکلز مسلمانوں کے پاس، برین مسلمانوں کے پاس، افق فکری مسلمانوں کے پاس نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ عمل نہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہوں جس شخص کو یہ نصیب ہو جائے شعور، ادراک کہ جس دن میری نماز رہ گئی میں تو منافق بن گیا، اس قدر اس کو خوف داری ہو کہ میری نماز رہ گئی، ایسے شخص کو میرا مالک کبھی گرنے نہیں، ایسے شخص کو اللہ کبھی ذلیل نہیں کرے، ایسے شخص کو اللہ کبھی شکست کا سامنا نہیں کرے۔ جو اس کے سامنے گرتا ہے اللہ اسے کسی کے سامنے گرنے نہیں۔ اس لیے نماز، اللہ کا ذکر، یہ میری قوت ہے، یہی میری طاقت ہے، یہی میری صلاحیت ہے۔ آج کچھ بھائی جب سے ہم نے وہ سنا پڑا ہے امام ابن تیمیہ سے تو ملنے بھی آتا نماز کے بعد تو وہ سلام نہ لیتے، ان کے بعد ذکر کرو۔ سنت نماز کے بعد مصافحہ کرنا نہیں ہے، ذکر کرو، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرو۔ کروڑوں فرشتے 3 دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم اللہم اللہم، یا اللہ اسے بخش دے، اللہ اس پہ رحمت فرما دے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما۔ اس کے لیے کروڑوں سے دعا کریں، اس سے بڑا بھی کوئی مسجد بھری سارے کسی کے دعا کریں، اللہ چاہے تو قبول کرے نہ کرے، کسی کو یاد رہے نہ رہے، فرشتوں کی دعا اللہ رد کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ میرا مالک جب تک حکم نہیں دیتا اس وقت تک وہ دعا کرتے، اور اللہ اس وقت تک حکم دیتے نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی۔ اس لیے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کیا کریں، سارے کام ہو جائیں گے، پہلے ذکر۔ امام نووی کی بات بطور پیغام دینا شاید ایک تو فائدہ ہو جائے، وہ کہا کرتے تھے میرا ایمان اور دین، لوگ تو نماز کی قضائیاں نہیں دیتے، چھوڑ دیتے، اگر ذکر بھی رہ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
سلام کے بعد بیٹھ کے ذکر کیا ہے۔ ان اذکار سے، ان دعاؤں سے فرار حاصل کرنا یہ اصل میں خسارے کا کام ہے، اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ بیچارے جن کو میں فکری مسکین ہی کہہ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے، جو امت کو بجائے یہ ذکر سکھانے، یہ دعائیں سکھانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد کچھ پڑھنے کی بجائے نہ جانے کیا پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام کہہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں دعا بھی ہوگی، سب کچھ ہو کر لوگ چلے جاتے ہیں۔ جب تک بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اتنے فرشتے آسمانوں سے اترتے حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے، جو 3 دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحمت فرما، اس کی توبہ کو قبول فرما۔ دیانت داری سے بتائیے، ایک نماز بندہ پڑھے، اپنی جگہ پہ بیٹھا ذکر کر رہا ہے جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، اگر اس کی بخشش ہو جائے، اس میں رحمت کا نزول ہو جائے، اس کی توبہ قبول ہو جائے، تو اس سے بڑا بھی کوئی دنیا میں خوش نصیب ہے؟ اس لیے میرے معزز، میرے محترم، ان دعاؤں کو یاد کیجئے، ان اذکار کو یاد کیجئے۔ سلام کہنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور فرماتے ہیں كنا نعرف انقضاء صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، جب نماز ختم ہوتی تو ہمیں پتہ چل جاتا، کیسے؟ صحابہ کرام کہتے اللہ اکبر۔ پتہ کیسے چلتا کہ نماز ختم ہو گئی ہے؟ سلام کہنے کے بعد اللہ اکبر الفاظ بولتے ہیں، تکبیر، اللہ اکبر کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے استغفر ثلاثا، 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، وقال، اور پھر یہ کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ان الفاظ کو بھی ادا کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یہ دعا بھی سکھائی جو بڑی ہی آسان اور بڑی ہی خوبصورت دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، اے اللہ میری مدد فرما، اعنی علی ذکرک، میں تیرا ذکر کروں، وشکرک، میں تیرا شکر ادا کروں، وحسن عبادتک، اے اللہ میں تیری خوبصورت عبادت کروں، اس میں میری مدد فرما۔ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھا کرتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک ہیں، ساری بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ جس سے تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا، اللہ جسے تو عطا کر دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اے اللہ تیری ہی بادشاہت ہے، الہ العالمین، لا ينفع ذا الجد منک الجد، کوئی بڑے سے بڑا ہو اس کا بڑا ہونا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک تیرا فیصلہ نہ ہو۔ ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے اور ساتھ یہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے، تو آیت الکرسی بھی پڑھنی چاہیے۔ اور کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں معقبات لا یخیب قائلہن، کچھ ایسے کلمات جن کے کہنے والا کبھی بھی اس کا نقصان نہیں ہوگا، اور وہ کون سے کلمات ہیں؟ ثلاث و ثلاثون تسبیحہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، و ثلاث و ثلاثون تحمیدہ، 33 مرتبہ الحمدللہ،
و34 تکبیرہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ کلمات جو کہہ دیتا ہے کبھی بھی وہ نقصان نہیں اٹھائے گا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، یہ ہو جائیں گے 99. اور 100 پورا کرتے وقت یہ کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صحیح مسلم کی روایت ہے 1351. تو جتنے بھی انسان کے گناہ ہوں گے اللہ ذوالجلال اس کو معاف فرما دیتے ہیں. آپ کبھی یہ کر سکتے ہیں اور کبھی یہ کر سکتے ہیں. اور تیسرا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں. براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. ہمارا یہ ذہن ہوتا تھا کہ ہم دائیں طرف بیٹھیں کہ آپ کا چہرہ انور دائیں طرف پہلے سلام پھیریں گے تو نظر آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوں گے. میں نے سنا آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ یہ دعا بھی کر رہے تھے رب قنی عذابک یوم تبعث او تجمع عبادک. رب قنی عذابک، اے اللہ تو مجھے اپنے عذاب سے بچا. کب؟ یوم تبعث عبادک او تجمع عبادک، جب تو پوری کائنات کو اپنے پاس جمع کرے گا. یہ وہ دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بعد مانگا کرتے. صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص سجدے کیے جا رہا ہے، رکوع کیے جا رہا ہے. بہت اچھی بات ہے سجدے کرنا، بہت عمدہ بات ہے رکوع کرنا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیزی سجدوں رکوعوں کو دیکھا تو فرمایا علیکم ہدیا قاصدا، میانہ روی اختیار کرو، ذرا سکون سے سجدے کر لو، ذرا سکون سے رکوع کرو. کچھ لوگ کرتے ہی نہیں ہے سجدہ، کافر. کچھ کرنے لگتے ہیں تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، منافق کی نشانی یہ ہے عصر کی نماز کو لیٹ کرتا ہے، اتنا لیٹ کرتا ہے جب سورج غروب ہونے کو آتا ہے ینقر اربعا، کوے کی طرح 4 ٹھونگے مارتا ہے، منافق ہے. فرمایا میانہ روی اختیار کرو. آپ کو اللہ نے توفیق دے ہی دی ہے نماز پڑھنے کی تو ذرا سکون سے پڑھ لو، ذرا سکون سے رکوع کر لو. کیوں فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک شخص قیامت کے دن آئے گا 60 سال نماز پڑھ کے آئے گا. وما تقبل له صلاة، لیکن ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ